جی چلیے، ہمارا یہ کوشچن ہے، کوشچن آئی ڈی ہے 146. اب یہ سر بھی سر احمد شور. جی سر بین ما الفرق بین عصفوریہ و اس کے درمیان میں ایک مرتبہ اور و تاریخیہ. جی جی بالکل. جی تاریخیہ کو آپ یہ سمجھ لیں کہ تاریخیہ میں جیسے ہم کوئی بھی چیز تاریخ کی اٹھاتے ہیں، ابھی ہم اپنی اسلام کی اگر کوئی بھی ہسٹری لکھیں تو اس میں کیا ہے کہ ہم کو ایک طریقے سے ایک ایویڈنس، ایک ثبوت ملے گا. ہم قرآن سے بھی اس کے دلائل لے سکتے ہیں، حدیث نبوی سے بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اسفوریہ جو ہوتا ہے، صادق بھائی سب سے اصل بات یہ ہے، ایسے ڈائریکٹلی بولیے کہ مطلب جس سے آپ دلیل دے سکیں جی وہ بالکل آپ کا بالکل. تاریخیہ ہو جائے گا. اور جو من گڑت ہوتا ہے جسے آپ جس کو دلیل نہیں بنا سکتے، جیسے بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں، جیسے علی میاں صاحب کی جو ہے تاریخ دعوت و عظیمت، آپ اس سے کوئی بھی چیز نقل کرنے کے لیے جیسے ریسرچ کر رہے ہیں تو آپ اس سے نقل کر سکتے ہیں، وہ ایک دلیل ہے، دلیل کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اس کو. لیکن جیسے ناول وغیرہ اردو کی ہوتی ہے یا پھر کوئی بھی ناول ہوتی ہے، آپ اس سے اٹھا کر کے کہیں ڈالیں گے تو وہ اس کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. جی بالکل بالکل. نہیں میرے خیال بالکل سے صحیح ہے، یہی صحیح، بہت اچھا. جی ایک اسی مسرحیے کی ٹرم میں ایک ملاحات آتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ اس ٹرم کی اصطلاح کسی کو معلوم ہے؟ جی سر بھائی، اصل میں جو ملحات ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک مسرحیہ کا مطلب نو ہے جس کو ہم کامیڈی کے نام سے بھی جانتے ہیں. مطلب کامیڈی ہوتا ہے نا، جو ٹریجڈی ہوتا ہے، ٹریجڈی میں ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، جیسے مسئلہ ہے، مسئلہ کو ہم ٹریجڈی کہہ سکتے ہیں، جیسے کلیوپاترا، یا پھر جو کوئی بھی مسرحیہ جس کے آخر میں کچھ بھیانک چیز ہو، یا پھر اس کا جو بطل ہے وہ مر جائے، اس کا جو ہیرو ہے وہ مر جائے، یا پھر کوئی دردناک چیز ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ مسرح ہے یا پھر وہ ٹریجڈی ہے. اور جو یہاں پہ ملحا ہے، اس کو نعیم اصل بھائی، میں ہم ابھی نعیم تحریف بھائی کرتے ہیں. ماسات جو ہے نا، ان کے شوقی احمد شوقی صاحب کے جو 5 ماس ہے نا، وہ ٹریجڈی ہیں. اور بلکہ جی ملحات، وہی جہاں تک بات ہے ملحات کے بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے، اسی وجہ سے. جی سراج بھائی، اصل میں ہم ایک ہی چیز کو بہت سارے نام سے جانتے ہیں. جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا ملحات اچھا اور کومیڈیا، یہ جو کومیڈیا لفظ اصل میں تعریف ہے، اصل میں انگلش ہی ہے، یا پھر آپ لیٹن بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم نے تعریف کی ہے، بس اسی کو ہم عربی میں کر دیتے ہیں. اب یہی چیز ہے. اسی طرح آپ آسات کہیں یا پھر مسئلہ کہیں، دونوں ایک ہی چیز ہے. یا پھر اچھا تراجدیہ بھی ہم یوز نہیں کرتے نہیں، ہیں، دونوں عربی. اصل میں ورڈس پہ گیا تھا، کیونکہ ماسا کا جو ہوتا ہے وہ عام طور سے اس کو انگلش میں یا پھر لکھتے ہیں جو، تو ٹریجڈی ہی کا لفظ دیتے ہیں ماسا. لیکن جی ملحات وہ کے تو بارے میں صحیح مجھے عربی بات ہے. میں بھی پتا نہیں کیسے پہ تراجیدیہ گیا. نہیں، وہ ایک لیٹن ورڈ ہے، عربی میں بھی اس کو تراجیدیہ کے نام سے لکھتے ہیں، تراجیدیہ، کومیدیہ، یہ اچھا ماسات، ہاں، ملحات، یہ نہیں بھی اس وہی میں طریقے سے. دیکھ کر کے میں گیا تھا. ملحات جی مجھے پتا نہیں ہے تو اسی وجہ سے میں نہیں جانتا جی اس کے یہ بارے سب میں. ایک ہی ٹرم میں، ان سب لفظوں کا جو معنی ایک ہی ٹرم میں یہ استعمال کیے جاتے ہیں. بس یہ ہے کہ اگر کسی کو معلوم رہتا ہے تو وہ ایزی ہوتا، نہیں معلوم رہتا تو تھوڑا دقت ہوتی ہے سمجھنے میں. تو ایک ہی چیزوں میں مطلب ڈفرینس کیا ہے دونوں میں، ملحات اور ماسات میں؟ وہی بہت ماسات، ڈفرنس ہے ملحات جہاں سراج بھائی. جی سبھی بھائی بتائیے بتائیے. جی میں کہہ رہا ہوں کہ ماسات اور ملحات جہاں بھی آتا ہے آپ دیکھیں گے، مطلب کوئی مسرحیہ یا روایہ وغیرہ آپ پڑھیں گے، ناول وغیرہ، تو ماسات اور ملحات ان دونوں لفظوں کا استعمال ہمیشہ ایک ہی جگہ پر آتا ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے، دونوں ایک ہی جگہ استعمال کیے جاتے ہیں. یا کچھ ڈفرینس ہو آپ لوگوں کو معلوم ہو تو وہ بھی بتائیں. نہیں، اگر جی ڈفرینس نہیں صاحب، اصل ہوتا میں میرے خیال سے، اگر ڈفرینس نہیں ہوتا میرے خیال سے، تو یہ حنا فاخوری وغیرہ نے اور کئی کتابوں نے ایسا لکھا ہے کہ مطلب ان کے خمس معاص اور ایک الستو ہدا جو ان کا ہے وہ ملحات ہے، الگ سے وہیں انڈر لائن کر دیا. یہ پتہ نہیں کیا، جی بالکل تو وہی بالکل. سمجھ میں نہیں آتا ہے، سراج ملحات بھائی، مطلب کچھ ہوگا. سراج ہاں بھائی، ہاں 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 بولیے. جی بالکل. اصل میں یہ جو ملحات ہوتی ہے نا اور معافات ہوتی ہیں، مطلب دو الگ الگ چیزیں ہیں. الگ کیا مطلب دو اپوزٹ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. معافات جو ہے اس میں ٹریجڈی کہتے ہیں. ٹریجڈی ماننا ایسا مسرحیہ جس کے اینڈ میں جا کے، جس کے آخر میں جا کے ہو سکتا ہے اس کا جو ہیرو ہوگا نا وہ مر جائے گا، یا پھر اس کی جو ہیروئن ہوگا، یا پھر اس کی جو بطل ہوگا وہ اس کا مطلب ڈیتھ ہو جائے گا. مطلب یہ دردناک چیز ہے. کس میں ہے؟ ٹریجڈیا میں ہے، معافات میں ہے. اس کے الٹا، اس کے اپوزٹ جو ملحا ہوتی ہے وہ کامیڈی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں آپ کو ہنسانے کے لیے، منورنجن کے لیے ہوتا ہے.
دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. جی جی مطلب ماسات میں یہی ہوتا ہوگا کہ مطلب جس کا جو خواب ہوتا ہے وہ پورا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو ہیرو ہو جی یا بالکل صحیح بات. ہیروئن ہوتی ہے مطلب انڈ میں ختم ہو جاتے، انڈ ختم ہونے سے پہلے ہی پہلے. اور ملحات بیسکلی الکومیدیا، اس طریقے سے کمیڈین ٹائپ، اس میں سب کو اپنے خواب مل جاتے ہیں. جی سراج بھی چیزیں کلیئر ہوئی آپ کو اب؟ بھائی شکریہ شکریہ. چلیے ہاں ٹھیک، کوئی کلیئر ہو بات گیا. نہیں، اسی بہت سارے لوگوں کو معلوم ہو گیا. جی ہمارا یہ کوشچن ہے جس کی کوشچن آئی ڈی ہے 146، مصرا کلیوباترا ضعف مصر وسقوطها فی ایدی. یہ کہتے ہیں کہ بیسکلی احمد شوقی کا جو مسرحیہ مصرا کلیوباترا، یہ مصر کی کمزوری اور اس کا سقوط کن کے ہاتھوں پر ہوا؟ آپشن 1 ہے الفارس، آپشن 2 الانجلیزیہ، آپشن 3 الرومان، آپشن 4 الفرنسیین. جی آپ لوگ اس کا آنسر بتائیں کہ اس کا صحیح آنسر کیا ہو سکتا ہے. سی. جی بالکل. اور کوئی بتائے، کنفیوز نہ ہو، کریکٹ آنسر بتائیں. جی کوئی رومان، جی صحیح ہے. جیسا کہ اکثر لوگوں کے آنسر جو آ رہے ہیں وہ بالکل کریکٹ آ رہے ہیں، تو اس کا جو آنسر ہے آپشن نمبر 3 ہی ہے. تو کچھ اس کتاب کے تعلق سے بتائیں گے. کل یہی ہم لوگوں کا ہوم ورک تھا اور ہم لوگ یہاں سے عہد کر کے گئے تھے کہ ضرور اس کتاب کے بارے میں پڑھ کر آئیں گے اور بتائیں گے، یہاں پر ڈسکس کریں گے کہ اس کتاب کے اندر کیا بیان کیا گیا. جی نعیم بھائی بتائیں. دیکھیے اس میں جو کوشچن ہے نا، مطلب آپشن کے حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ہی آسان کوشچن ہے، کیونکہ آپ مطلب مصر جو کلیوباترا تھا وہ بہت مطلب کہا جاتا ہے کہ 30 قبل میلاد کہا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی مطلب پیدا سے تقریباً 30 سال پہلے ہوا تھا. تو وہ بات ہے. ایک چیز ہم یہاں سے جو چوتھی اور دوسری آپشن ہے اس کو آسانی سے ہٹا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ انجلیز مطلب انگلش اور جو فرانس ہے ان کا دبدبہ صرف اصل حدیث میں ہی ہوا تھا، ٹھیک ہے. جو رنیسانس سے پہلے اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو جو انگلش ہے یا پھر جو فرینچ ہے ان لوگوں کا دبدبہ نہیں تھا. دبدبہ کس کا تھا؟ رومانوں کا تھا، اور جو پرشین امپائر کا تھا یہ دونوں کا تھا. تو یہاں پہ آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں، اگر نہیں پڑھیں گے تو آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں پہلے والے میں اور تیسرے والے میں اگر نہ پڑھے ہو، ٹھیک ہے. تو جیسے ثابت بھائی نے گروپ میں بھی بھیجا تھا، اس کا مطلب ملخص بھی بھیجا تھا. تو جیسے کہ ہمیں پتا ہے جو کلیوباترا اصل میں ایک ملکہ کی نام تھی جو رومان کی ملکہ تھی، انہوں نے مصر پہ قبضہ کیا ہوا تھا. تو اس میں ایک جنگ ہوا تھا. تو ایک جیسا ہمیں پتا ہے کہ کیا نام مجھے ابھی فی الحال یاد نہیں آ رہا ہے، قیصر جو ہے اسی قیصر اور اس کے ایک جو اپوزٹ تھا آدمی، ان دونوں کے درمیان ایک جنگ ہوا تھا. اور جو کلیوباترا ہے، یہ کلیوباترا مطلب قیصر کے جو اپوزٹ فرنٹ میں تھا، اصل میں ان کی طرف مائل تھا، لیکن جنگ میں ایسا ہوا کہ قیصر مطلب جیت گیا. تو پھر اسی وجہ سے ان کے جو اپوزٹ میں تھا ان کو خبر دیا گیا کہ کلیوباترا ان کے مطلب وفات ہو گئی ہے. تو یہ درد سے اپنے سینے میں چاقو مطلب کیا کہتے ہیں چاقو، ارے کیا کہتے ہیں مطلب خود کو مار دیا تھا، ٹھیک ہے. اور جب ان کو پتا چلا کہ نہیں بات جھوٹی ہے، کلیوباترا ابھی بھی زندہ ہے، تو مطلب انہوں نے ایک ریکویسٹ کیا کہ مجھے کلیوباترا کے پاس مطلب لیا جائے اور وہیں پہ میرا موت ہو. لیکن ایسا ہوا کہ کلیوباترا کو بھی یہ بات پتا چل گئی کہ میری وجہ سے انہوں نے اپنی جان دے دی ہے. تو کلیوباترا نے بھی خود نے مطلب خودکشی کر لی تھی. اصل میں جو شوقی کا یہاں پہ مین پوائنٹ ہے اس کا مطلب وضاحت ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ جو مشرقی آدمی، جو مغربی لوگ تھے یا پھر جو ویسٹرن لوگ تھے، یہ لوگ جو ملکہ کلیوباترا تھی ان کو ایک ایسے کریکٹر کی طرح پیش کرتے تھے کہ گویا کہ یہ جو ملکہ تھی یہ اصل میں بہت ہی لاہی تھی، مطلب ان کو اپنے لوگوں سے کچھ تعلق نہیں تھا، بلکہ یہ اپنی جو مطلب مال دولت تھی اس میں عیش کرتے تھے. لیکن شوقی کا یہاں ماننا یہ ہے کہ جو کلیوباترا تھی یہ ملکہ تھی اور اپنے لوگوں کے لیے کام کرتی تھی. اسی لیے انہوں نے جب ان کو پتا چلا کہ ان کی جو مطلب فرینڈ ہے وہ مطلب قتل کر لیے ہیں، حالانکہ ان کی 2 بچی تھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے قتل کر لیا، خود کو مطلب خودکشی کر لی، اسی لیے کہ جو قیصر ہے یہ مصر کے اوپر ظلم نہ کرے.
تو اصل میں اس کا مین پوائنٹ یہ ہے کہ شوقی یہاں پہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ جو کلیوپاترا ہے اصل میں ایک بہت اچھی ملکہ تھی جو اپنے لوگوں کے بارے میں سوچتی تھی یا پھر لوگوں کے بارے میں اچھی خیال رکھتی تھی، جو کہ ویسٹرن کے جو تھاٹ ہے اس کے تھوڑا خلاف. جی بالکل. شاید کلیئر نہیں ہوا. جی بالکل، بہت ہی اچھا نعیم بھائی نے بتایا آپ لوگوں کے سامنے. جیسے کہ اگر اس آپشن میں مطلب اس مرتبہ نہیں، اگر کبھی یہ کوشچن ریپیٹ ہوا، اگر اس میں فارس کی جگہ آپ کو قیصر دے دیا جائے، ٹھیک ہے، رومان تو آپ تو جانتے ہی ہیں، اور اگر کوشچن کی ورڈنگ کو پلٹ دیا جائے تو اب بھی آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں. جیسے کہ انہوں نے یہ کوشچن میں یہ بالکل کلیئر طریقے پر پوچھ لیا کہ مصر کی کمزوری اور اس کا سقوط ان کے ہاتھوں پر ہوا. تو یہ بات یہاں پر ایسی ہے کہ مصر کلیوپاترا جو تھی یہ مصر کے اندر حکومت کر رہی تھی. تو جو یولیوس قیصر نامی ایک مطلب روایت کے اندر جو واقعات گھومتے ہیں یہ وہی 3 شخص ہیں. ایک یولیوس قیصر ہے، ایک کا نام ہے انطونیوس، اور ایک دوسرے کا نام ہے اوکتافیوس. تو یہ یولیوس قیصر سے اس کی شادی ہوئی تھی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے، کہیں کہیں یہ بھی آتا ہے کہ یہ مصر کے اوپر جب یہ حکومت کر رہی تھی اپنے چھوٹے بھائی کی مدد سے، ٹھیک ہے، جب اس کے بھائی کی وفات ہو گئی تو یہ مصر چھوڑ کر گئی تھی کہاں؟ وہاں روم کی طرف یہ سفر پر گئی تھی. تو وہاں پر اس کو یہ 2 شخص ملے، ٹھیک ہے، ایک انطونیوس، ایک اوکتافیوس. تو یہ اوکتافیوس جو تھا یہ وہاں کا تھا، نہیں، انطونیوس جو تھا یہ وہاں کا تھا، جی، روم کا تھا. یہ دونوں روم کے تھے اور ان دونوں کے درمیان ایک تنازع چل رہا تھا کسی چیز کے بارے میں، کسی چیز پر. تو اس میں کیا ہے کہ انطونیوس، اوکتانیوس جو نام تو بہت عجیب ہے، اس پر غالب آ گیا تھا. تو انطونیوس نے جب مصر کلیوپاترا کو دیکھا اور اس کو اپنی طرف مدعو کیا، اور تو اس سے اس کو اچانک محبت ہوگی اور اس کا بالکل وہ گرویدہ ہو گیا. تو یہاں تک کہ اس کے ساتھ مل کر وہ حکومت وغیرہ بھی کرنے لگا تھا. تو کہتے ہیں کہ جب یہ عورتوں کے ساتھ مل کر حکومت کر رہا تھا تو وہاں کے جو حالات تھے مطلب بہت زیادہ کمزور پڑ گئے تھے، کیونکہ یہ خود ہی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا. تو وہاں کے سماجی یا سیاسی لوگوں پر بہت زیادہ توجہ نہیں دے پا رہا تھا. تو پھر اس نے کیا کیا کہ وہاں پر اس کو مصر کلیوپاترا کو چھوڑ کر، جس سے اس کی پہلے لڑائی ہو رہی تھی اوکتافیوس نامی، اسی کے بہن سے جا کر اس نے شادی کر لی اور مصر کلیوپاترا کو چھوڑ دیا. پھر تو مصر کلیوپاترا پھر اسکندریہ آ گئی. تو لیکن انطونیوس کو پھر مصر کلیوپاترا کی محبت کھینچ لائی، وہ بھی اسکندریہ آ گیا اور اپنے منافس سے کی بہن سے اس نے شادی کی ہی تھی جس کا نام تھا اوکتافیوس. تو پھر وہ بھی وہاں سے یہاں آیا اسکندریہ کی طرف، اور ان دونوں کے درمیان ایک جنگ ہوئی جس کا نام ہے موقع اکتیوم البحریہ. مطلب اسکندریہ میں اوکتافیوس اور انطونیوس کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی جس کا نام ہے اکتیوم البحریہ. تب اس میں مصر کلیوپاترا نے مطلب جس سے پہلے محبت کی تھی انطونیوس کا ہی ساتھ دیا، لیکن جب جنگ دونوں کے درمیان ہونے لگی تب یہ انطونیوس کے بیچ سے بھاگ گئی اور انطونیوس کمزور پڑ گیا اور اوکتافیوس جو کہ انطونیوس پر غالب آ گیا. تو اوکتانیوس نے انطونیوس کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ جاؤ کہہ دو کہ مصر کلیوپاترا کا انتقال ہو گیا ہے. اب یہ اس سے محبت کرتا تھا اور وہ وہاں سے یہاں آیا مصر کی طرف. تو اس نے کیا کیا کہ تلوار کو لے کر اپنے دل میں مطلب مار لی. پھر جب اس کو معلوم چلا کہ یہ خبر جھوٹی ہے تو مصر کلیوپاترا کو ڈر لگا کہ اگر انطونیوس جان جائے گا کہ میں زندہ ہوں، تب اس نے کیا مصر کلیوپاترا نے خود اپنے آپ کو سوسائڈ کر لیا. اور اس سے اس کے شاید 2 بچے بھی ہوئے تھے بیچ میں، مطلب شادی ہوئی یا نہیں ہوئی گی، مطلب یہ کتابوں کا ملخص مل رہا ہے مسرحیات کا، اگر ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے ہوگا. تو یہی سوسائڈ کر لیے. تو بات یہی ہے کہ انطونیوس اور اوکتانیوس جو ہے یہ دونوں رومانی بندے تھے اور یولیوس جو تھا یہ قیصر کا انسان تھا. تو یہ بات یہاں کوشچن میں ہے کہ مصر کی کمزوری اور اس کا سقوط کس کے ہاتھوں پر ہوا؟ تو یہی انطونیوس کی وجہ سے ہوا مصر کا سقوط، کیونکہ اسی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو سوسائڈ کر لیا تھا کہ کہیں ہو سکتا ہے یہ اس کو مار نہ دے. جی کلیئر ہے چیز ہے. نام تو بہت عجیب ہے لیکن آپ بس اتنا یاد کر سکتے ہیں اس کے کہ یہ مسرحیہ شعریہ ہے، اور اگر دیکھا جائے کہ یہ بھی کہیں نہ کہیں تاریخ ہی سے ریلیٹ کرتا ہے. جی ہم اس کو تاریخیہ میں لے جا سکتے ہیں. کوئی بتایا آپ لوگوں میں سے؟ جی بالکل شاید لے جا سکتے ہیں کیونکہ ان میں جو شخصیات ہیں تاریخ سے ہی لیا گیا ہے. جی بالکل بالکل بالکل. اور یہ کیونکہ مسرحیہ، جی شوقی صاحب کی جتنے بھی مسرحیات ہیں مطلب زیادہ تر تاریخیہ ہیں، چاہے وہ کلیوپاترا ہو، چاہے وہ تبدیل سے علی قدیر ہو، یا پھر جی مضمون لیلا ہو، البخیلہ آقا صرف ہو. نہیں ہے، البخیلہ صرف نہیں ہے، باقی سارے مسرحیات احمد شوقی کے جو ہیں وہ تاریخیہ ہے.
اور مصرع کلیوباترا یہ ان کا پہلا مسرحیہ تھا جو 1927 میں یہ پبلش ہوا. صادق بھائی، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جو علی بک الکبیر ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کو انہوں نے 1893 میں لکھا تھا. نہیں 1893 میں علی بک الکبیر نہیں معلوم مجھے، اس کی ڈیٹ تو مجھے نہیں معلوم. باقی ہاں مجنون لیلا 1932 میں، مصرع کلیوباترا 1927، قمبیز، اس میں قمبیز نامی ایک بادشاہ تھا، اس کا قصہ انہوں نے بیان کیا 1931 میں. علی بک الکبیر تو مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے. ویسے تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو مطلب شعری مسرحیہ شروع کی ہے 1927 سے، لیکن پتہ نہیں، میں نے مطلب اس کو لکھا تھا کہ 1893 میں جو علی بک 1987 الکبیر. سے نہیں یار، 1987 سے کیسے ہو سکتا ہے؟ 1932 میں تو یہ بندہ چلے گئے تھے دنیا ہی سے. 1927 مطلب اپنے موت کے کچھ ہی مطلب پہلے انہوں نے شروع کی تھی ہاں تو مسرحیات لکھنا. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. تو 1927 آپ بولے تو میں نے تو کہا کہ مصرع کلیوباترا یہ پہلا مسرحیہ ان کا ہے، یہ صحیح ہے. جی، لیکن پتہ نہیں میں نے کہاں سے لکھا ہے کہ جو علی بک الکبیر، اس کو انہوں نے لکھا ہے 1893 میں. 1893 نہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ آتھینٹک سورس، پتہ نہیں. کسی کو اگر معلوم ویکیپیڈیا ہوگا تو بتا دیں. جی کسی کو اگر معلومات بتا دیں، لیکن ویکیپیڈیا تو میں نے ابھی دیکھا کچھ دیر پہلے، تو مصرع کلیوباترا ہی کے تعلق سے ہر جگہ آ رہا ہے کہ 1927 سے انہوں نے لکھنا شروع کیا اور یہی ان کا پہلا مسرحیہ ہے. جی آپ لوگ بالکل خاموش نظر آ رہے ہیں، کچھ اپنا کنٹریبیوشن یہاں پر نہیں دے رہے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں، آپ کو جو بھی معلوم ہے پلیز آپ لوگ یہاں پر ایڈ کریں، بولیں، تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو یہاں پر. شمیم اختر صاحب ہیں، سراج احمد، منظر الاسلام، اقرا فردوس، حمید الرحمن، عربک لٹریچر، بہت سارے لوگ ہیں یہاں پر، تقریباً 17 پارٹیسپینٹ یہاں پر موجود ہیں. تو آپ لوگ بھی اپنا کنٹریبیوشن دیں. آپ بولیں گے تو آپ کو ابھی تو اندازہ نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ یہ لگ رہا ہوگا ایک ہی کوشچن پہ پوری ایک کلاس چلی جا رہی ہے، 1 گھنٹہ جا رہا ہے. اس کا فائدہ آپ کو بعد میں ہوگا. ہو سکتا ہے کوئی ایک بھی پوائنٹ اگر آپ کے ذہن میں رہ گیا ہو یا اس سے کوشچن آ جائے تو پھر اس کا آپ کو احساس ہوگا کہ ہاں یہ مطلب فائدہ ہوتا ہے ڈسکشن کا. تو میں بار بار آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ضرور بولیں جو کچھ بھی آپ کو معلوم ہو. ہاں مطلب ان باتوں کو نہ بولیں جو یہاں پر ڈسکس ہو چکی، ان کے علاوہ کچھ آپ کو معلوم ہو تو آپ بول لیں. ٹھیک ہے، چلیے آپ لوگ احمد شوقی کے بارے میں کچھ بتائیں. جی حمید الرحمن بھائی آپ ہی شروع کریں کچھ احمد شوقی کے بارے میں. جی آپ لوگ پلیز بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگ بالکل بگنر ہیں یہاں پر، یا آپ لوگوں نے اس اٹیمپٹ کو دیا تھا 2021 کا جو اٹیمپٹ، یا ابھی آپ لوگ تیاری کر رہے ہیں؟ تو اس کے تعلق سے بھی کچھ بات بتائی جائے گی آپ لوگوں کو. ہم تو بگنر ہے سر، ابھی شروع کیے. اچھا ٹھیک، کوئی بات نہیں. اور کوئی جو لوگ بالکل بگنرس ہیں، اور پلیز کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں یہاں پر بر وقت، جو 17 لوگوں میں سے یہاں پر ہیں. جی جو لوگ بالکل بگنر سے ہوں گے تو ان کو ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا، تھوڑا دقت تو ہوگی، لیکن جن کے پاس پہلے سے نوٹ بنی ہوئی ہو یا ان کی کچھ تیاری ہو تو وہ لوگ تو جانتے ہیں کہ یہ شخصیت کون سی ہے. جی نہیں بھائی، آپ کچھ بتائیں گے احمد شوقی کے بارے میں؟ جی احمد شوقی، ان کے بارے میں کیا بتائیں، تو امیر الشعراء تھے، اور ان کے بارے میں اگر کہا جائے تو سب سے پہلے ہم شروعات کر سکتے ہیں ان کی جو پیدائش 1868 میں ہوا ہے، اور ان کو رائد الشعراء المسرحی بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہ آپ نے کہا تھا. مطلب انہوں جی نے سب سے پہلے مسرحیات میں اپنے ہاتھ کو مطلب بڑھایا تھا، مطلب مسرحیہ شعریہ میں خاص طور پہ. اور کہا جاتا ہے کہ جو پہلے اصل میں ڈیٹیلس میں اگر جاننا ہے کہ احمد شوقی اور حافظ ابراہیم کا جو شخصی مطلب پرسنالٹی جو ہے بہت ملا جلا ہے، کیونکہ احمد شوقی سب سے پہلے تو خدیو عباس افسانی کے شاعر تھے، پھر وہ لوگوں کے شاعر بن گئے. اور حافظ ابراہیم سب سے پہلے تو لوگوں کے شاعر تھے، پھر بعد میں جب 1910 میں ان کو عہدہ مل گیا دارالکتب المنصوریہ میں، پھر وہ مطلب تھوڑی بہت حکومت کے شاعر بن گئے. حکومت کے نہیں بنے تھے لیکن تھوڑی بہت بن گئے، کیونکہ زبان تھوڑی بہت بند ہو گئی تھی.
تو یہاں پہ احمد شوقی کے بارے میں کہا جاتا ہے سب سے پہلے تو ان کی جو عناصر ہے یا پھر جس مطلب ان کی جو آبا اجداد ہے، کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر 5 عناصر ہیں، مطلب 5 ٹائپ کے خون ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کی جو ابو کی مطلب لینیج ہے، تو مانا جاتا ہے کہ شرکسی یا جرکسی کہتے ہیں جس کو ہم، اور کردی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عربی بھی ہے، اب پتہ نہیں کہتے ہیں لیکن ہے، مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جی جی اور ان کی جو امی کی لینیج کہا جاتا ہے یونانیہ ہے اور ترکیہ ہے، تو اسی طرح 5 خون ان کے خون میں مرج ہوا ہے۔ اور کہا جاتا ہے، کہا کیا جاتا ہے، سچ ہے کہ انہوں نے اچھا صادق بھائی، ان کی جو شادی ہوئی تھی ان کا نام کیا تھا؟ کرما بنت حانی تھا نا، اور اسی گھر میں جو اپولو کا مطلب فارمیشن ہوا تھا نا، جماعت اپولو کا۔ جی جی بالکل بالکل۔ اور ان کی بیوی کا ایک نام میں نے لکھ رکھا ہے، اور خدیجہ شاہین بھی آتا ہے۔ کریمہ شاہین جو ہے وہ نجیب کیلانی کی بیوی ہیں، اور خدیجہ شاہین جو ہے وہ احمد شوقی، اور کرما بنت ہانی بھی نام آتا ہے جی جی بالکل۔ بیوی کا۔ اور اسی طرح انہوں نے سب سے پہلے تو جو اپنی پڑھائی ہے وہ جو مدرسہ ابتدائیہ ہے انہوں اس میں کی ہے، جو کہ ظاہر ہے کیونکہ قصر میں رہتے تھے، ان کی نانی قصر میں کام کرتی تھی، اور ان کی جو پروفیشن تھا وہ لا میں تھا، اور ان کو بھیجا گیا تھا پیرس میں، اسماعیل نے مطلب خود بھیجا تھا ان کو، اسماعیل یا توفیق، شاید توفیق۔ جی خدیو اس کے توفیق بعد نے تھا۔ جی جی توفیق، اس کے بعد ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب ان کی عمر کتنا ہوا، پتہ نہیں، 1885 میں انہوں نے مطلب مدرسۃ الحقوق میں ان کو داخلہ کیا گیا تھا، اور اس وقت ان کی عمر 15 سال تھا۔ اس کے بعد ایک سفر کیے تھے پیرس کی طرف، اور اس میں ایک کوئنسیڈنس دیکھیے کہ ان کو 1800 شاید 1888 میں مطلب ان کو بھیجا گیا پیرس میں، اور اسی سال ہمارے جو ابراہیم تھے، حافظ ابراہیم، ان کو مدرسہ الحربیہ میں مطلب داخلہ ملا تھا، اور ہمارے شوقی صاحب واپس آئے تھے 1891 میں۔ اسی طرح حافظ ابراہیم کا جو مطلب وہ گریجویٹ ہوئے تھے مدرسہ الحربیہ اسی سال میں 1891، تو اس کو مطلب تھوڑا بہت ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ جی بالکل بالکل۔ جی، اور ان کو جو ریاست القلم الفرنچی میں ان کو مطلب جو مطلب رئیس بنایا گیا تھا، اور کیا بتائیں ان کے بارے میں تو بہت سارا کچھ ہے، ان کی کتابیں وغیرہ ہیں، ان کو بہت سارے عہدہ دیا گیا تھا، ان کو امیر الشعراء کا لقب دیا گیا تھا 1927 میں، جی جہاں پہ حافظ نے اس کا مطلب کھلے طور پر ذکر کیا تھا، کہا تھا نا کیا شعر تھا وہ، امیر الخواصی قد اتیت مبایعا وهذه اخد الشرق قد بایعت معی، ایسے کچھ تھا۔ اور جی جی اسی طریقے سے ان کی جو بہت سارے مشہور، بہت سارے کیا ہی مشہور ہے تقریباً ان کے جو اشعار ہیں، سب سے زیادہ جو ایک مطلب مدرسہ کے اعتبار سے مطلب کسی کسی مصر کے مدرسہ میں ان کی جو مطلب جیسے اناشید ہوتے ہیں نا، اینتھم ہوتے ہیں بہت سارے یونیورسٹیز میں، بہت سارے مدرسوں میں، ان کا ایک قصیدہ ہے جو قم بالمعلم وقتی تبجیلا قاد المعلم یکون رسولا، یہ جو ان کا قصیدہ ہے کسی کسی مدرسے میں کیا کہتے ہیں نشید کے طور پہ مطلب رکھا گیا ہے۔ جی پڑھایا جاتا ہے ترانے میں۔ جی 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 بالکل۔ آپ لوگ بھی جیسا کچھ کہ ایڈ کریں، بہت جی جی آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ جو لوگ بگنر نہیں، جو لوگ بالکل بگنرس ہیں تو ان کو ظاہر سی بات ہے دقت تو ہوگی، اور ابھی ہم ان پر بھی آتے ہیں، کچھ ڈسکشن کرتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی تیاری کو کیسے شروع کریں۔ تو چلیے احمد شوقی کے تعلق سے اگر ہم کچھ بتائیں، پہلے تو آپ لوگ عصر حدیث یا جو بھی آپ کے سلیبس میں ہے، دیکھیے کچھ لوگوں کا نام جو ہے وہ ان کا نک نیم ہوتا ہے، جیسے احمد شوقی سے ہم لوگ جانتے ہیں کہ احمد شوقی، ہمارے سلیبس میں بھی ان کا نام احمد شوقی ہی لکھا گیا۔ تو کیا ہوتا ہے کبھی کبھی آپ سے پورا مکمل نام پوچھ لیتے ہیں، تو ان کا مکمل نام کیا ہے کہ علی احمد شوقی بک ان کا نام ہے۔ ان کو شاعر الحکمہ العامہ بھی کہا جاتا ہے، اور ان کو رائد الشعر التمثیلی بھی کہا جاتا ہے، یہ رائد الشعر المسرحی بھی یہ مانے جاتے ہیں، جبکہ رائد الشعر المسرحی یہ ہے، ان کے بعد عزیز اباظہ صاحب کا نمبر آتا ہے۔ تو بیسکلی نعیم بھائی نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ 5 خاندان مطلب ان کے رگوں میں جو جاری ہوتا ہے۔ اس طریقے سے پی وائی کیوز میں ایک کوشچن بھی این ٹی اے نے آپ سے پوچھ دیا ہے، یجری فی عروق احمد شوقی الدم، ٹھیک ہے، احمد شوقی کے رگوں میں جو خون ہے وہ مطلب کون کون سا ہے؟ تو آپشن میں بہت سارے تھے کہ ترکی یا یونانی، سرکشی یا کردی یا مصری، اس طریقے سے تھے۔
تو بیسیکلی 4 عناصر ان کے پائے جاتے ہیں، جیسے کہ ان کے باپ جو تھے وہ کردی تھے اور ان کی ماں جو تھی ترکیہ تھی. تو ان کی ماں جو ترکیہ تھی تو ماں کا جو نسب تھا ماں ترکی اور یونانی، ماں کی جو خاندان تھی، ماں کے خاندان میں 3 لوگ آتے. ماں تو ترکیہ تھی ہی تھی، وہ امہ ترکیہ، اور ترکی اور یونانی 2 ہو گئے، اور ان کے ابو جو کہ کردی تھے، اور اس میں آتا ہے کہ عربیہ بھی آتا ہے، باپ کردی عربی، ماں ترکی یونانی، 4 عناصر یہ ہو گئے. اور ان کا جو شعر کا ماں بہت جو تھے مشہور ان کی جو نانی تھیں وہ میرے خیال سے وہ تھیں یونانی تھیں نانی، اور ماں تھیں ترکی، ہے نا صادق بھائی؟ جی بالکل، یہ تو مجھے نہیں معلوم، میں نے اس طریقے سے لکھ رکھا ہے کہ شاید ان کی ماں جو کہ ترکیہ تھی اور ان کی ماں کی جو وہ رہی ہوں گی نانی وہ یونانی تھی. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں. جی اسی وجہ بالکل. سے ان کے ماں کی طرف 2 نسبت جوڑی جاتی ہے. جی بالکل ہاں اسی وجہ سے صحیح، کہا. میں نے بھی پڑھا اس لیے میں نے نشان لکھ رکھا ہے کہ ماں کی طرف سے یہ 2 میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح بات ہے بالکل. اور ان کا شعر کا جو مشہور دیوان ہے جس کو شوقیات کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ کتاب جو کہ 4 اجزاء میں ہے، اس سے ان کے جو دیوان ہے اس کے تعلق سے بھی بہت زیادہ کوشچن پوچھے جا چکے ہیں. تقریباً 5 سے 6 مرتبہ میں نے دیکھا ہے شوقیات سے کوشچن پوچھا گیا ہے. ایک تو یہ پوچھتے ہیں کہ شوقیات کتنے اجزاء میں ہے، تو ان کی جو شوقیات ہے یہ شعر گنائی میں اس کو انہوں نے لکھا ہے اور یہ 4 اجزاء میں ہے. کہتے ہیں کہ اس کی پہلی اجزاء 1898 میں طبع کی گئی، اور جبکہ یہ مکمل ان کی وفات کے بعد 1952 میں یہ کتاب ان کی مکمل طبع کی گئی. تو آپ لوگ الشوقیات کے تعلق سے اتنی چیزیں ضرور لکھیں، آپ لوگ نوٹ بنائیں، پی وائی کیوز ڈسکشن میں جو چیزیں آپ کو نہیں ملتی ہیں آپ اس کو کوئی الگ کاپی وغیرہ بنائیں، اس پر لکھا کریں. پھر کبھی بھی اگر آپ اس کو ریوائز کریں گے تو پھر آپ کو ساری چیزیں ریکیل ہوتی رہیں گی بآسانی. تو شوقیات ان کی جو ہے یہ شعر گنائی میں ہے، اس کی پہلی اجزاء 1898 میں طبع ہوئی، اور یہ کتاب پوری 4 اجزاء میں ہے، اور یہ مکمل طبع کی گئی 1952 میں، 1952 میں. تو ان کے تو بہت سارے مشہور قصائد ہیں. یہ ہے الحمزۃ النبویہ، صدی الحرب، زہرہ، اور ایک ہے ان کے جو قصائد ہے کبار الحوادث فی وادی النیل. کہتے ہیں کہ مستشرقین کی کانفرنس ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اس کانفرنس میں 1894 میں انہوں نے اس قصائد کو پیش کیا تھا. اور پھر اس کے بعد جب اس قصائد کو انہوں نے پیش کیا 1894 میں، اور کہیں کہیں لوگ کہتے ہیں کہ جو ان کا یہ قصائد تھے یہ خدیو عباس الثانی کی تعریف میں انہوں نے اس قصائد کو پیش کیا تھا. پھر اس کے بعد یہ القلم الافرنجی کے رئیس بنائے گئے. اس قصائد کو پیش کرنے کے بعد یہ القلم الافرنجی کے رئیس بنائے گئے. تو یہ چیزیں بھی آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. اور ان کی دادی یا ان کی نانی یہ لوگ ایک وظیفہ یعنی دائی کا کام کرتی تھی اسماعیل خدیوی کے محل میں. اس سے بھی کوشچن پوچھا جا چکا ہے وہ شاعر کون ہے جس کی پرورش محل میں ہوئی. تو یہ ساری بیسک چیزیں ہیں، اگر آپ بیسک پڑھے رہیں گے تو آپ آسانی سے آنسر سارے کوشچن کا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کی مطلب جو کہ یہ اپنے عمر کے 15 سال کے تھے تو یہ مدرسۃ الحقوق سے ملتحق ہوئے تھے 1885 میں. ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں کہ خدیو توفیق نے ان کو قانون کی پڑھائی کرنے کے لیے، تو مدرسۃ الحقوق میں یہ گئے تھے قانون کی پڑھائی کرنے کے لیے. حقوق کا مطلب ہی لا ہوتا ہے، تو اس سے بھی کوشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ کس چیز کی پڑھائی کرنے کے لیے، طب کے لیے گئے تھے یا قانون کے لیے گئے تھے یا اور بھی دیگر کسی بھی مطلب علم الاجتماع یا علم النفس. اس طریقے سے کوشچن پوچھ لیا جا سکتا ہے. حالانکہ ہم چیزیں جانتے ہیں لیکن کوشچن وہ لوگ ایسا پوچھ لیتے ہیں کہ ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ قانون کی پڑھائی کرنے کے لیے گئے تھے. پھر اس کے بعد یہ وہاں سے لوٹے تھے 1892 کے اندر مصر کی طرف. ٹھیک ہے. یہ فرنسا کی طرف گئے تھے 1885 میں قانون کی پڑھائی کرنے کے لیے. پھر یہ 1892 میں مصر کی طرف لوٹے تھے. ٹھیک ہے. اور ان کو جو جلا وطن کرنے کی ایک ڈیٹ آتی ہے کہ ان کو جزیرہ اسبانیہ جو اندلس میں پڑتا ہے، ایک ڈیٹ آتی ہے 1914، ایک ہے 1915، 1914 یا 1915 میں ان کو جلا وطن کیا گیا اور یہ مصر کی طرف لوٹے تھے 1920 کے اندر. ٹھیک. چیزیں آپ لوگوں کو کلیئر ہو رہی ہیں؟ اگر ہو رہی ہے تو اور ان کے تعلق سے کچھ چیزیں ڈسکس کی جائیں. ان کو امارت الشورا، امیر الشورا کا لقب دیا گیا. کہتے ہیں کہ فواد بادشاہ نے ان کو امارت الشورا کا لقب دیا تھا 1927 میں، 1987 میں. تو 2 چیزیں 1987 سے ان کے تعلق سے آپ لوگ یاد کر سکتے ہیں کہ ان کا پہلا مسرحیہ جو ہے مصرع کلیوباترا یہ بھی 1927 ہی میں آیا، اور امارت الشورا کا لقب بادشاہ فواد نے ہی ان کو دیا تھا 1927 میں.
اور یہ وہی مصر کے ایسے شاعر ہیں جنہوں نے ہمارے ہندی شعراء کے بارے میں یا ہندی شخصیت کے بارے میں، جیسے کہ انہوں نے شاید گاندھی کے بارے میں بھی قصائد وغیرہ لکھے ہیں. یہ اس کے الفاظ کچھ اس طریقے سے سلام علیکہ یا گاندھی، یہ بھی NTA کوشچن میں پوچھ چکا ہے کہ یہ اشعار کس نے لکھا ہے. اور کہتے ہیں کہ 1926 میں الشاعر الہندی ربندر ناتھ ٹیگور مصر کی طرف گئے تھے احمد شوقی کی زیارت کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی، نعیم بھائی نے اس کے الفاظ لکھے ہیں، آپ لوگ دیکھ لیں، اور گوگل پہ بھی اگر سرچ کریں گے تو آپ کو ملے گا. تو 1926 میں یہ بھی ایک تعلق یاد رکھیں، ہندی شاعر ربندر ناتھ ٹیگور مصر کی طرف گئے تھے احمد شوقی کی زیارت کے لیے. 1927 میں ان کو امارت الشعراء کا لقب دیا گیا، اور 1927 ہی میں ان کا مسرحیہ مصرع کلیوباترا. کہتے ہیں کہ یہ فرنسیہ کی طرف گئے تھے تو وہاں یہ کس سے متاثر ہوئے تھے. تو ایک ادیب کا نام آتا ہے راسینہ مولیر. راسینہ مولیر سے یہ وہیں پر بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے. ٹھیک ہے، فرانسیسی شعراء راسینہ مولیر سے یہ وہاں پر بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے. اور باقی ان کے بہت سارے نثر میں بھی ان کی کتاب ہیں، روایہ بھی ہیں، اور مسرحیات کو ہم نے تو ڈیٹیل میں ڈسکشن کر ہی لیا. جیسے کہ ان کے جو روایہ میں اگر دیکھا جائے، امیرۃ الاندلس کہتے ہیں کہ ان کا ایک نثری مسرحیہ ہے جس کو انہوں نے لکھا تھا جب یہ اسبانیہ کی طرف ان کو جلا وطن کیا گیا تھا. ایک ہے عذراء الہند، یہ ان کی روایہ ہے، اس کو مجلۃ الاحرام میں بھی طبع کیا گیا. ورقۃ الاس بھی ہے. جی، امارت الشعراء کا لقب ان کو بادشاہ فواد نے، ملک فواد نے ان کو دیا تھا. صادق بھائی ملک فواد. جو عذراء الہند کس مجلہ میں شائع ہوئی؟ جی، مجلۃ الاحرام. یہ احمد شوقی کے تعلق سے ہم کچھ بھی نہیں چھوڑ سکتے. اور یہاں تک کہ انہوں نے اب مسرحیات کے اندر سے بھی کوشچن بنانا پوچھ لیا ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگوں نے 2 مسرحیہ کے بارے میں جانا. تو البخیلہ بھی انہوں نے کوشچن میں پوچھا ہے کہ کس طرح احمد شوقی کا وہ کون سا مسرحیہ ہے جو تاریخیہ نہیں ہے. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بخیلہ بھی پڑھیں، علی بکر کبیر بھی پڑھیں، انترا بھی پڑھیں. جیسے انترا تو اس لیے کہ اس میں اندر انترا اور عبلا کی محبت اس کا قصہ بیان کیا گیا، جو ہمارے زمانے جاہلی کے جو شاعر ہیں معلقات میں سے آتے ہیں. اسد و ہدا کو ہم نے جان لیا ہے، قمبیس کے بارے میں تھوڑا بہت جان لیں کہ کیا کیا بیان کیا گیا ہے. تو کچھ اوپری چیزیں اگر ہم کو معلوم رہی تو اس طریقے سے اگر احمد شوقی کے تعلق سے کوشچن آیا تو ہم آسانی سے بیان کر سکتے ہیں یا آسانی سے اس کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کا ایک ہے اسواق الذہب، یہ ایک مقالات الاجتماعیہ، 1932 میں ان کی یہ کتاب طبع کی گئی. اسواق الذہب مقالات الاجتماعیہ 1932 میں. ہاں صادق بھائی، اور ایک چیز ایڈ کر لیجیے، یہ جو عذراء الہند کا جو کوشچن تھا یہ JNU کے اس میں پیپر میں آیا تھا. اور عذراء الہند جو ہے یہ ریلیٹڈ، اس کی تاریخ جو ہے مصر کی جو پرانی تاریخ تھی، فرعونی تاریخ، اس سے ریلیٹڈ ہے. جی بالکل جی بالکل. اسی وجہ سے میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ UGC کی یا پھر JNU کا انٹرنس دینے کے لیے کوشش کریں یا DU وغیرہ کا، تو ان کے جو MA یا پھر PhD کے جو آپ کو پریویس ایئر کوشچن پیپر ملے ان سب کو آپ لوگ لگا کر جائیں اور ڈیٹیل میں اس کا انالیسس کر جائیں تو بہت فائدہ ہوگا آپ کو. کیونکہ میں نے اس کا فائدہ کہیں نہ کہیں میں نے بھی دیکھا ہے JNU کا پیپر کرنے کے بعد. یہ لوگ جیسے لگتا ہے کہ کوشچن سب اسی سے ملتا جلتا ہے آپس میں. یہ جو مصرع کلیوباترا والا جو کوشچن ہے یہ بھی میں نے کہیں JNU کے کوشچن میں کہیں پڑھا تھا، تو میں نے بھی الرمان لگا کر آیا تھا. تو مجھے بھی JNU ہی سے یہ کوشچن میں نے دیکھا تھا، نہیں تو کہیں نہ کہیں میں بھی اس کو غلط ہی کر کے آتا. تو یہاں پر جتنی بھی لوگ ہیں آپ لوگ دیکھیں، کوشش کریں، اور شاید NTA کی ویب سائٹ پر آپ کو مل جائے گا. اور چلیے میں بھی کوشش کرتا ہوں، اگر ملے گا تو میں ضرور انشاءاللہ گروپ میں شیئر کروں گا سارے پیپر کو. MA کے پیپر یا PhD کا پیپر JNU کا شاید 2 سال سے یا 3 سال سے NTA کرا رہا، تو وہ ویب سائٹ پر اپلوڈ ہے. DU کا بھی دیکھ لیں، DU کا کچھ اتنا خاص نہیں رہتا، لیکن یہ JNU والے یہ لوگ تھوڑا کچھ حسن زیات کی کتاب، نفاخوری وغیرہ کی کتاب کا زیادہ استعمال کرتے ہیں پیپر بنانے کے لیے. تو نیٹ کا بھی کہیں نہ کہیں اسی پیٹرن پہ یہ لوگ کوشچن دے دیتے ہیں. جی، ان کا ایک قصیدہ ان کا ذکر دنشوا اور حادثت دنشوا جو ہے یہ حافظ ابراہیم صاحب کا ہے، اور ذکر دنشوا جو ہے یہ احمد شوقی صاحب کا ہے. اس کو بھی آپ لوگ یاد رکھیں. احمد شوقی کا جو ہے ذکر دنشوا اور حادثت دنشوا جو ہے یہ حافظ ابراہیم کا ہے. اور دنشوا کا جو واقعہ پیش آیا تھا مصر کے اندر 1906 میں آیا تھا. یہ بھی JNU والے یہ بھی اس کو پوچھے تھے میچ دا کالم میں.
حادثہ دنشوا جو کہ مصر کے اندر پیش آیا تھا 1906 میں. تو حادثہ دنشوا ایک قصائد ہے حافظ ابراہیم کے، بہت ہی مشہور قصائد ہیں. اور ذکرہ دنشوا جو ہے یہ ہمارے احمد شوقی صاحب کا ہے. اور احمد شوقی صاحب کے اس طریقے سے جو کچھ مطلب دینی قصائد میں آتے ہیں، قصیدہ نہج البردہ ہے، الحمزۃ النبویہ، سلو قلبی، اس طریقے سے ایک قصیدہ ان کا نکبۃ دمشق. اور کچھ کسی کو کچھ نیو معلومات ہے جیسے احمد شوقی ایک کے بارے کتاب چھوٹی مطلب دوال العرب موضوع الاسلام، یہ بھی بہت میں؟ جی جی جی، یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک ملحمہ رجزیہ، اس کو بھی انہوں نے تبھی لکھا تھا جب اندلس میں ان کو جلا وطن کیا گیا تھا. جی جی. اور اسی طریقے سے اگر وہ حنف آخوری نے ان کو بہت سارے القاب سے نوازا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ان کو شاعر المناسبات بھی کہا جاتا ہے، شاعر الصنعہ والتکلف بھی کہا جاتا ہے، شاعر المعارضات الشعریہ، شاعر التقلید الشخصی. تو شاعر التقلید الشخصی یہ اس طریقے سے اختل کے لقب میں بھی انہوں نے اس کا اضافہ کیا ہے، یا وہی یہ بات لکھی ہے شاعر التقلید الشخصی. اختل کو بھی انہوں نے کہا ہے اور احمد شوقی کو بھی انہوں نے لکھا ہے شاعر التقلید الشخصی، شاعر المعارضات الشعریہ، شاعر الصنعہ والتکلف، شاعر المناسبات. ان سب ساری چیزوں کو اتنا یاد کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں اگر آپ کی نوٹ میں یہ ساری چیزیں ایڈ رہیں گی تو جب بھی آپ ریوائز کریں گے تو اس کو بھی آپ پڑھتے ہوئے جائیں گے، تو پھر خود بخود آپ کے ذہن میں وہ ساری چیزیں ایڈ ہو جائیں گی. اور کوئی کچھ بتانا چاہے گا احمد شوقی کے تعلق سے؟ جی، ازراء الہند جو ہے یہاں پر ہند کا نام دیا ہوا ہے، تو مطلب اکثر لوگ کنفیوز ہو سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ یہ ہند کے بارے میں انہوں نے کچھ لکھا ہوگا. تو یہ مصر کے بارے میں ہی انہوں نے لکھا ہے، جیسے کہ کوئی بتا رہا تھا ابھی یہاں پر. جی نہیں بھائی، آپ بھی کچھ بول رہے تھے کیا ازراء الہند کے بارے میں؟ جی جے این یو میں کوشچن آیا تھا، ہم لوگ غلط لگا کے آیا تھا. اچھا، تو اس کا صحیح آنسر کیا تھا؟ اس کا صحیح آنسر تاریخ مصر. اچھا، تاریخ مصر کے بارے میں. ٹھیک، بہت اچھا، شکریہ آپ اور کا. تاریخ مغل بھی آیا تھا، ہم مغل لگا کے چلے آئے. جی، ہند کی وجہ سے سب لوگ کنفیوز ہو گئے ہوں گے. جی، آپ لوگ بھی نوٹ کر لیں جو ان کی ازراء الہند جو روایہ جس کو انہوں نے مجلۃ الاحرام میں طبع کیا تھا، تو ہند کی وجہ سے آپ نہ سوچیں کہ یہ ہند کے بارے میں انہوں نے کچھ لکھا ہوگا. تو یہ مصر کی تاریخ ہی اس کتاب کے اندر انہوں نے بیان کی ہے. جی، اگر یہاں پر جیسے کہ بہت سارے لوگ بگنرز ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ مطلب کہہ رہے ہیں کہ تیاری کے تعلق سے، دیکھیے تیاری تو آپ کو کرنا ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور آپ کو محنت کرنی ہی پڑے گی. تو اس کے لیے سب سے اچھا طریقہ اس ٹائم ہے جو ایک نیو نوٹ ہے UGC نیٹ کی، میں وہی سب کو بتا رہا ہوں اور میں خود اس کو آج کل فالو کر رہا ہوں. اس کے اندر کیونکہ تقریباً میں نے دیکھا ہے کہ حسن زیات، حنف آخوری، شوقی زیف، تینوں کتابوں کا مجموعہ اس کتاب کے اندر بیان کیا گیا ہے. تو ابھی آپ ادھر ادھر مطلب بھٹکے نا، اسی کتاب کو لے کر آپ اپنی نوٹ تیار کریں اور اسی سے اپنا ریوائز کریں. اور پڑھنے کا ایک طریقہ آپ کا یہ ہونا چاہیے، جیسے کہ یہاں پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں مطلب جن کی کچھ پہلے سے تیاری رہی ہوگی، ٹھیک ہے، پھر اب وہ اگر دینا چاہ رہے ہوں گے اس مرتبہ کا ایگزام، تو اپنی تیاری کو وہ لوگ اور اسٹرانگ کرنا چاہیں گے. تو ان کو جہاں جہاں سے ڈفرینس سورس ملے گا وہ پڑھیں گے، اور جو کچھ چیزیں ان کو نیو ملیں گی وہ اس کو اپنی نوٹ میں ایڈ کریں گے. تو آپ لوگ بھی بیسکلی یہی طریقہ بنائیں، آپ وہ اسی نوٹ کو آپ لوگ فالو کریں. یہ سلیبس وائز آپ لوگ چلیں، یونٹ وائز چلیں. مطلب اس میں تو جیسے بہت سارے لوگ MA کر رہے ہوں گے تو ان کو ٹائم مینجمنٹ کرنے میں دقت ہوگی، ٹھیک ہے. تو میں کہتا ہوں کہ آپ کم سے کم اتنا عہد کر لیں کہ میں ایک دن میں 3 4 یا 5 شعرا کو یا 5 ادیب کو پڑھوں گا، یا ان کے بارے میں اتنی چیزیں جاننے کی کوشش کروں گا. تو آپ نوٹ پڑھ لیں، آپ کو جو چیزیں لگتی ہے کہ ہاں یہ امپورٹنٹ ہے، یہ کوشچن یہ مطلب ایگزام میں پوچھی جا سکتی ہے، تو آپ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ٹائم کو فکس کریں، ٹھیک ہے. تو آپ ٹائم جب فکس کر کے کریں گے، جیسے میں نے کہا کہ 5 ادیب کو فکس کر لیں یا 4 یا 6 ادیب کو فکس کر لیں کہ مجھے آج اتنا کرنا ہے، تو آپ ضرور کر لیں گے. اگر آپ یہ تہیہ کر کے بیٹھیں گے کہ مجھے آج اتنا کرنا ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم مینجمنٹ کرنے میں دقت ہوتی ہے، خاص طور سے ان بچوں کو جو لوگ MA میں ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ کریں، پھر اس کے بعد دوسرے دن کیا کریں، آپ اس کو ریویژن کریں. اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ اس کو ریویژن کریں، پھر آپ آگے کا آپ دیکھیں کہ مجھے 2 اور کرنا ہے تو 2 اور اس میں ایڈ کرتے ہوئے جائیں، پھر کل اس کا اور ریویژن کریں، پھر اس کے بعد اسی طریقے سے کرتے آپ اپنے سلیبس کو مکمل کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ اس نوٹ کے ذریعے.
پھر اس کے بعد آپ MCQs وغیرہ لگائیں اور کوشچن وغیرہ کے ڈسکشن میں آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ جوائن کریں. جو چیزیں آپ کو نیو ملیں تو آپ اس کو اپنی نوٹ میں ایڈ کریں, تو انشاءاللہ آپ کی تیاری بہت اچھی ہو جائے گی. اس میں کوئی دو رائے کی بات نہیں ہے اور بہت پریشان ہونے کی بات نہیں ہے سیکنڈ پیپر کے سر لیے. لیکن کہاں ملے گی سر؟ جی مل جائے گی, ابھی میں گروپ میں شیئر کر دے رہا ہوں. وہ تو بہت زیادہ ٹیلی گرام وغیرہ اور گروپ چینل پہ تو آج کل ہے. کوئی بات نہیں, آپ گروپ میں ابھی واٹس ایپ گروپ میں ہم